سوال کیا کال کرنے والے نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما کہ اس کے کہ نبی قرآن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کیا ہے، تو یہ ایک بیوقوف انسان کی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہ سے نسبت دیتا ہے۔ میں آپ کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تفسیر دکھاتا ہوں اس آیت کے متعلق۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، جزء نمبر 5، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہاں پر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ کافی ایک لمبی حدیث ہے۔ یہاں پر شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 82 میں، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ معمون ہارون کا بیٹا ہے، معمون خلیفہ وقت ہے، اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب علماء کے سامنے اپنے دربار میں پوچھا تھا اس آیت کے متعلق، اخبرنی یا ابا الحسن۔ آج بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یا کل امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت تھی، اچھا کہ یا ابا الحسن مجھے خبر دو اس آیت کے متعلق کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں کہ آپ کے پچھلا گناہ اور آگے کا گناہ آپ سے معاف کی مغفرت ہو جائے۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم يكن احد عند مشرکی اہل مکہ اعظم ذنبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ اہل مکہ کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ گناہ کار کوئی شخص نہیں تھا ان کے دین میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خداؤں کی ابطال کیا کہ یہ خدا ہی نہیں ہے، ان کے بت ہی باطل ہیں۔ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کی جگہ 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوت نبوت کے ساتھ آئے، کلمت اخلاص کے ساتھ آئے، تو مشرکین پہ یہ بہت گراں گزرا، مشرکین پہ یہ بہت باری گزرا۔ تو انہوں نے کہا اجعل الالہ آلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب، یہ کیسے نبی ہے؟ یہ ابو طالب کا یتیم جو ہے کیسا ہے، کیسا آدمی ہے؟ 360 خداؤں کو اس نے کیا کیا ہے؟ باطل قرار دیا ہے، اور کہتا ہے ایک ہی خدا، وہ خدا بھی نظر کسی کو نہیں آتا ہے۔ یہ عجیب بات کرتا ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ سردار جو تھے مکہ کے، انہوں نے اپنے قوم کو انہوں نے تسلی دی کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ غلط بات ہے، آپ اپنے خداؤں پر، اپنے آپ کے 360 جو بت ہیں اس پہ آپ قائم رہیں، اس پہ آپ استوار رہیں اپنی دین پہ۔ آپ اس شخص کے، اس جو ابو طالب کا جو یتیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی باتوں پہ نہ آئیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرۃ ان هذا الا اختلاق، ہم نے یہ کوئی بات ہی نہیں سنی، عجیب بات کر رہا ہے کہ ایک اندیکھا خدا، ایک اندیکھا رب، 360 ہمارے اتنے بڑے بڑے پیارے پیارے بت ہیں، ہمارے آبا اسی کی پرستش کرتے تھے۔ ان هذا الا اختلاق، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ابو طالب کے یتیم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ابو طالب کے یتیم جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ اختلاق ہے، اختلاق یعنی جھوٹ۔ فلما فتح اللہ عز وجل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پرشکو اور باعزت فتح مکہ عنایت فرمایا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا محمد، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے ایک واضح پرشکو باعزت فتح کیا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے پرانے اور آگے والے گناہ معاف کرے۔ کون سے گناہ؟ عند مشرکی اہل مکہ، وہ گناہ جو آپ کے مخالف آپ سے نسبت دے رہے تھے، آپ کے مخالفین، یعنی آج اہل مکہ کی ذلت، آج اہل مکہ وہی اہل مکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور جھٹلاتے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہے، بڑا شاعر بنا ہوا ہے ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نستجیر باللہ، وہ گناہ جو اہل مکہ کے نزدیک گناہ تھا، ہاں جب نے اس فتح سے وہ گناہ معاف کرا دیا، وہ گناہ ہی نہیں تھے۔ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي اهل مكة بدعائك الى توحید الى الله فيما تقدم وما تأخر،
وہ گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ جو آپ نے توحید کی طرف پکارا تھا وہ ان کے نزدیک گناہ تھا. ہاں ان کے نزدیک گناہ تھا. تو ہم نے آپ کو ایسے فتح دیا کہ یہ آپ کے پچھلے اور آگے جتنے ان کے نزدیک گناہ تھے آپ کے وہ سب گناہ معاف ہو گئے. اب یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ انداز بیان ہے بلاغت و فصاحت کا قرآن مجید میں. لأن مشرکی مکہ اسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مکہ، کیونکہ مکہ میں جو مشرک تھے وہ بعض ان میں سے مسلمان ہو گئے تلوار کے زور سے. طلقاء، ابو سفیان، معاویہ، ابو قحافہ جو تھا ابو بکر کا والد، اور بعض ان میں سے بھاگ گئے مکہ سے، یہ فرار ہو گئے تھے. ومن بقي منهم لم يقدر على انکار رسول اللہ صلی اللہ انکار توحید للہ اذا دعا الناس الیہ. اور جو لوگ مکہ میں مشرک بچ گئے تھے وہ لوگ وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. اس لیے اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گناہ، وہ جرم جو اہل مکہ کے نزدیک جرم تھا اور گناہ تھا، وہ حقیقت میں جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اہل مکہ کی نظر میں، اہل مکہ کے آنکھوں میں وہ گناہ، وہ جرم ہے. اچھا، اہل مکہ کے نزدیک وہ مغفور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب اہل مکہ اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں، وہ ان کا سر بدن سے قلم ہو جائے گا وہ کچھ کہہ دیں. تو فقال المأمون للہ درک یا ابا الحسن، مأمون نے کہا کہ سبحان اللہ اس جواب کا، سبحان اللہ اس جواب. تو یہ جو ہے یہ فرمان قرآن مجید کا، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان اس آیت کے متعلق یہی ہے. ہاں جماعت عامہ کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گناہ کار آدمی تھے تو انہوں نے گناہ کیا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں معصوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولیں اللہم صلی علی محمد.